الله وبركاته إن ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مات دے کسی کا قول و کردار۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، اس کائنات اندر سارے انبیاء تو آخر دی اندر اللہ پاک نے جس نبی نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا، آمینہ دے لال علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آخری نبی نے، آپ علیہ السلام تو بعد کوئی بھی اس کائنات اندر نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ کائنات دے اندروں جیڑا بھی آدمی آپ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے آپ دی اطاعت کرے گا، آپ دی فرما برداری کرے گا، وہ بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہے اور آخرت دی اندر بھی اللہ رب العالمین ایسے بندے نو کامیابیاں کامرانیاں عطا کرن گے۔ جنت ملے گی نبی علیہ السلام دی اطاعت، آپ علیہ السلام دی فرما برداری کرن دی وجہ نال ملے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت ہر کلمہ گو، ہر آدمی دے جیڑا دائرہ اسلام دے اندر داخل ہویا، او دے اتے نبی علیہ السلام دی اطاعت
آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی، جس بندے نے میری سنت دے نال میرے طریقے دے نال محبت کی تھی، اس بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کی تھی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے میں محمد دے نال محبت کی تھی، وہ بندہ کل قیامت والے دن میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا۔ جنت ملے گی نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی اطاعت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی فرما برداری کرن دی وجہ نال ملے گی۔ اللہ پاک نے جڑی آیت مبارکہ میں شروع دے اندر تلاوت کی تھی، او دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا تذکرہ کیتا ہے کہ جدوں مومن لوگاں دے سامنے، ایماندار لوگاں دے سامنے جدوں اللہ اور اس دے رسول دی بات نوں رکھیا جاندا ہے، مومن لوگ کہندے نے سمعنا و اطعنا، اسی اللہ دے رسول دی بات کو مان بھی لیا اور اے دیتے اطاعت بھی کر لیے۔ سمعنا و اطعنا، کنا دے نال سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ اللہ فرماندے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اے لوگ کامیاب نے، اے لوگ فلاح پان والے نے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی اطاعت کرن دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر کئی ایک مقام تے کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو، تسی اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو گے، والرسول تے اس دے رسول دی اطاعت کرو گے، لعلکم ترحمون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈے اتے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرمائے گا۔ قرآن دا ایک دوسرا مقام سورت نور دی اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس بات دا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ فرماتے نے نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، جدوں تواڈا مال زکوٰۃ دے نصاب نوں پہنچ جائے اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، فرمایا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، میرے پیغمبر دی گل منو، میرے پیغمبر دے طریقے تے چلو، لعلکم ترحمون۔ فرمایا میں اللہ رب العالمین تواڈے اتے رحمتاں دا نزول کر دیواں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کیوں ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے بات دا بھی حکم اپنی طرفوں عائد نہیں کر دے، کوئی بھی حکم اپنی طرفوں اپنی امت نوں نہیں دیندے، جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت دے لوگاں نوں حکم دیندے نے، کوئی
کام کرن دا حکم دیندے نے یا منع کردے نے اللہ دا حکم ہویا کردا ہے اللہ فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ پاک فرماندے نے جس بندے نے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی کیوں کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک بول دے ہی نہیں جب تک اللہ رب العالمین دی طرفوں اللہ دا حکم نہیں آ جاندہ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى اللہ پاک فرماتے نے میرا پیغمبر اس وقت تک بولدا ہی نہیں جب تک میں اپنے پیغمبر دی طرف اپنے جبریل نو نہیں بھیج دیندا نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت آپ علیہ السلام دی فرما برداری حقیقت دی اندر اللہ رب العالمین دی فرما برداری ہے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت نو اپنی اطاعت کیا ہے نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دیاں احادیث لکھیا کر دے چاند دن احادیث نبی علیہ السلام دیاں حضرت عمر بن عاص نے تحریر نہ کیتیاں لکھیاں نہ آپ فرماتے نے اے عبداللہ دس تو میریاں حدیثاں نو کیوں نہیں لکھدا پہلے میریاں حدیثاں نو لکھیا کردا سے ہون کیوں نہیں لکھدا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریشیاں نے کیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدی خوشی دے اندر ہوندے نے کدی غمی دے اندر ہوندے نے ہر بات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لکھن والی نہیں ہوندی بعض اوقات آپ غصے دے اندر ہوندے نے تو غصے دی حالت دے اندر جڑی بات ہے وہ آپ دی لکھنی نہیں چاہی دی فرماندے نے کہ مینوں قریش نے نوجوانہ نے منع کر دیتا ہے آدھے نے میں اس وجہ تو رک گیا آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک تے اس طرح انگلی لگا کے فرمایا آپ فرماندے نے اے عبداللہ جو بھی ایس زبان دے اندروں میری زبان دے اندروں نکلدا ہے سوائے حق دے علاوہ کچھ نہیں نکلدا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زبان دے اندروں جو بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں وہی ہویا کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو اور میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فرمایا اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی کر کے اپنے اعمال نو ضائع برباد نہ کرو بندے دا وہی عمل قبول ہے جو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اس عمل تے انسان نو نیکی نہیں ملے گی چاہے بظاہر کتنی نیکی اعلیٰ کیوں نہ ہوئے چھوٹی تو چھوٹی کیوں نہ ہوئے بڑی تو بڑی کیوں نہ ہوئے جس بات تے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مور نہیں او عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عمل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کر دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار آپ فرماتے ہیں
لوگوں دین دے اندر نویں کام کرن تو بچو. ہر نیا کام بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی بندے نو جہنم دے اندر لے جائے گی. کوئی بھی عمل کرو کرن تو پہلے دیکھو کہ آئے یہ دا وجود قرآن دے اندر موجود ہے یا حدیث اندر موجود ہے. اے عمل اللہ اور اس دے رسول تو ثابت ہے. اگر ثابت ہے تو پھر عمل کرو، اگر ثابت نہیں تو او عمل اس عمل کرن تو بچو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو جڑا عمل ثابت نہیں ایسا عمل کرن دی وجہ نال اللہ رب العالمین جنت عطا کرن دے بجائے بندے نو جہنم دے اندر سٹن گے. قیامت دا دن ہوئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حوض کوثر تے بیٹھا ہواں گا، لوگ آندے ہون گے میرے حوض کی طرف، لوگ پانی پیندے جان گے، میں اپنی امتیاں نو اپنے ہتھاں دے نال میرے صحابہ خلفائے راشدین حوض کوثر دا پانی پلان گے. ایک گروہ آئے گا اونا دے چہرے چمکدے ہون گے، وضو والے اعضاء چمکدے ہون گے. میں دیکھ کے کہاں گا او صحابی اے میرے امتی آ رہے نے، میرے کلمہ پڑھن والے آ رہے نے، مینوں منن والے آ رہے نے. نبی پاک فرماندے نے جدوں میرے قریب ہون گے میرے تے انہاں دے درمیان ایک دیوار حائل کر دیتی جائے گی، ایک دیوار بن جائے گی. آپ فرمان گے فرشتےو کی وجہ میرے تے انہاں دے درمیان دے اندر ایک دیوار حائل ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کہن گے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، اے سونیا تواڈے دنیا دے جان تو بعد انہاں نے دین دے اندر نویں کام شروع کر دیتے، انہاں دین دے اندر تبدیلیاں کر دیتیاں. انہاں کیا کہ اے بھی عمل کر لو اے بھی اچھا ہے، اے بھی کر لو اے دے اوتے بھی ثواب ہے. سونیا تواڈے دنیا دے جان تو بعد انہاں نے دین نو بدل کے رکھ دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ سنن گے آپ فرمان گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ فرمان گے سحقن لمن غیر بعدی. آپ فرمان گے تسی میرے کولو دور ہو جاؤ، میرے کولو دور ہو جاؤ، میرے دنیا دے جان تو بعد تسی دین نو تبدیل کر دیتا ہے، دین دے اندر نویں کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. جو بھی عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت شدہ ہے وہی عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہے. جو عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہیں، چاہے بندہ نمازاں پڑھتا رہے، تہجداں پڑھتا رہے، نفل و نوافل پڑھتا رہے، دیگر نیکیاں کرتا رہے، اذکار کرتا رہے، اور جس عمل دی اندر بدعت آ جائے گی، نواں کام آ جائے گا، ثواب سمجھ کے بندہ وہ کام کرے گا، وہ بدعت سارے نیک اعمال نو بھی ضائع کر دے گی. اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ فرماندے نے جس بندے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کی تھی وہ انج سمجھے میں اللہ رب العالمین دی اطاعت کی تھی ہے. کیونکہ دین جڑا ہے اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی طرف نازل کیتا ہے. دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنوں کو نہیں بنایا. جو آپ دا فعل ہے، جو آپ دا قول ہے، جو آپ دے سامنے کو کم ہویا ہے اس اللہ تعالیٰ دی طرفوں وہ حکم ہویا کردا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی عمل اپنی مرضی نال نہیں کیتا، جو بھی عمل کیتا ہے ان اتبعوا الا ما یوحى. آپ فرماندے نے میں او دی اتباع کرنا جو میری طرف آسمان تو وحی کیتی جاتی ہے. اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت دا ایمان والے لوگوں کو حکم فرمایا ہے.
اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، فقد فاز فوزا عظیما ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا تسی اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کرو گے، اللہ اور اس دے رسول دی گل منو گے، فقد فاز فوزا عظیما، فرمایا تسی کامیاب ہو جاؤ گے، تسی فلاح پان والے ہو جاؤ گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دی اندر ایک دیہاتی آدمی، پینڈو آدمی آیا، آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں عمل کراں تے اللہ مینوں عمل کرن دی وجہ نال اپنی جنت دا مہمان بنا دے، اللہ مینوں اپنی جنت عطا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، آپ فرماندے نے اللہ دی عبادت کریا کر، اللہ دے سامنے جو کیا کر، اللہ دی ذات دے نال ہور کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، 5 وقت دی نماز فرض ادا کریا کر۔ اگر تیری زندگی دی اندر ماہ رمضان سال بعد اندر آ جائے، نبی پاک فرماندے نے ماہ رمضان دے ماہ سیام دے روزے رکھیا کر۔ اگر تیرا مال زکوٰۃ دے نصاب نو پہنچے، اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کریا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے عمال کریا کر۔ یہ صحابی آن والا کہندا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ جو تسی دسیا میں نہ یہ دے اندر وعدہ کراں گا نہ میں کاٹا کراں گا، سونیا جو تسی دسیا میں یہ تے عمل کر گزراں گا۔ یہ بندہ اس طرح جا رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو خطاب کر کے ارشاد فرماندے نے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، اے میرے صحابہ جس بندے نے چلدا پھردا دنیا تے جنتی دیکھنا ہے، اس بندے نو دیکھ لو، اے بندہ جنتی ہے۔ کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے نو جنت خوشخبری سنائی جو آپ نے کیا ہے او دے اتے عمل کرن دا اقرار کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں کیا اگر تو یہ دے اتے عمل کریں گا، فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، فرمایا اے بندہ جنتی ہے، جن نے چلدا پھردا جنتی دیکھنا ہے، اس بندے نو دیکھ لو، یہ بندہ جنتی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے او اصحاب نے جنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت دا، آپ دی فرما برداری دا حق ادا کر دیتے، اور اس وجہ تو ہی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے، میرا طلحہ جنتی ہے، میرا سعد جنتی ہے، میرا فلاں صحابی بھی جنتی ہے، میرا فلاں صحابی بھی جنتی ہے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دے بارے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں اپنے نبی دے صحابہ تے آپ دے جانثاراں تے راضی ہو گیا ہوں، اے نبی دے صحابہ نبی دے جانثار میں اللہ رب العالمین دی ذات راضی ہو گئے نے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، فرمایا
مومنہ دی اے بات ہونی چاہیے کہ جدوں انہاں نوں اللہ اور اس دے رسول دی طرف بلایا جائے، جس بات دے اندر نبی علیہ السلام فیصلہ کر دیں، اللہ اور اس دا رسول فیصلہ کر دے، تے مومنہ دا ایک قول ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، اسی اپنے کنا دے نال سن بھی لیا و اطعنا تے من بھی لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا اے لوگ کامیاب نے، اے لوگ فلاح پان والے نے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے نبی علیہ السلام دی اطاعت، آپ علیہ السلام دی فرما برداری کرن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایویں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو جنت دے سرٹیفکیٹ نہیں عطا کر دیتے، انہوں نے نبی علیہ السلام دی پیروی کی تھی ہے، جتھے نبی پاک علیہ السلام نے کھڑا کیتا ہے اتھے کھڑے ہو گئے نے، جتھے بٹھایا بیٹھ کے نے، جس بات دا حکم دیتا ہے انہوں مننے ہے، جس بات تو منع کیتا ہے اتھے روکے رہے نے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی علیہ السلام خطبہ دین واسطے جمعہ دا دن ہے، آپ علیہ السلام خطبہ دین واسطے ممبر تے تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام دوران خطبہ ارشاد فرماندے نے اجلسو اجلسو، اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ کوئی صحابی مسجد کے اندر چل رہا ہے، آپ فرماندے نے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے اندر آ رہے نے، چل دیاں مسجد سین دے اندر جتیاں والی جگہ تے مسجد دے دروازے دے اندر پہنچے نے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام دا اے حکم سنے ہیں، آپ فرماندے نے اجلسو اجلسو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام دی زبان دے اندر یہ لفظ سنے نے، فوری مسجد دے دروازے دے بیٹھ جاندے نے۔ آپ فرماندے نے تعال یا عبداللہ بن مسعود، آپ فرماندے نے عبداللہ تو اندر آ جا، میں تینوں تے نہیں کیا۔ آپ فرماندے نے میں اپنے صحابہ نو کہہ رہے ہیں جڑے اندر نے۔ آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دا جدوں یہ فرمان سنیا میرے اندر جرأت ہی نہیں پیدا ہوئی کہ میں آگے بڑھ جاواں۔ فوری نبی علیہ السلام دی زبان دے اندر اجلسو اجلسو سنیا تو فوری جتیاں والی جگہ تے مسجد دروازے دے اندر ہی بیٹھ جاندے نے۔ ایک اور نبی علیہ السلام دے صحابی، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی دے ہاتھ دے اندر سونے دی انگوٹھی دیکھی۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ رب العالمین نے مرداں تے سونے نو حرام کر دیتا ہے۔ صحابی دے ہاتھ دے اندر آپ نے انگوٹھی دیکھی، آپ نے اس طرح پکڑی، آپ نے پکڑ کے سوڑ دیتی۔ آپ علیہ السلام چلے جاندے نے مجلس دے اندروں۔ ایک بندہ کہندا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہنن تو منع کیتا ہے، لیکن تو اٹھا کے فائدہ حاصل کر لے، رقم حاصل کر لے، فائدہ اٹھا لے۔ یہ صحابی کہندا ہے واللہ لا، میں اس انگوٹھی نو کدے بھی نہیں پکڑاں گا جس انگوٹھی نو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیتا ہے۔ فرمایا سونا مردوں تے حرام ہے، اگر ساتھی فائدہ اٹھانا بھی چاہتا ہے ویچ کے فائدہ اٹھا سکتا سی، رقم وصول کر سکتا سی، لیکن ویکھو صحابی رسول دا جذبہ ایمان کہ نبی علیہ السلام نے اس انگوٹھی نو پھینک دیتا ہے، میں اس انگوٹھی نو کدے بھی پکڑاں گا نہیں۔
مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، انہاں دے کول انہاں دا بھتیجا کول بیٹھا ہے تے بیٹھیاں ہاتھ دے اندر کینکریاں لئیاں نے اس طرح پھینک رہا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے نو کہندے نے کہ اس طرح کینکریاں نہ سوٹ، اس طرح کینکریاں نہ پھینک، اس طرح کینکریاں پھینکن تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے۔ اس طرح کینکریاں پھینکن دے نال بندہ دشمن تے حاوی نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح کینکری پھینکن دی وجہ نال بندے دا دند ٹوٹ سکتا ہے، اکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ صحابی رسول اپنے بھتیجے نو آندے نے کہ اس طرح جیڑی کینکری پھینکنا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے، دشمن دے اُتے نال حملہ نہیں ہو سکتا۔ انہاں دا بھتیجا کہندا ہے میں نہیں رکاں گا، صحابی رسول روک رہے نے، روکن دے باوجود بھتیجا کہندا ہے میں نہیں رکاں گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مخالفت کی تھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کہندے نے لا اکلمک ابدا، حضرت عبداللہ بن مغفل کہندے نے میں تینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنا رہا ہاں، تو حدیث نو نہیں مندا۔ آندے نے لا اکلمک ابدا، میں اج تو بعد تیرے نال کلام نہیں کراں گا، تیرے نال گفتگو نہیں کراں گا، کیونکہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو جھٹلا دیتا ہے۔ جب تک زندہ رہے اپنے بھتیجے نال کلام نہیں کیتی، کیونکہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا انکار کیتا ہے۔ کیا اج ساڈے اندر بھی یہ سنتا رائج نے؟ جتوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیتا اسی رکے ہاں؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھان تو منع کیتا اسی روکنے ہاں؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہن تو منع کیتا اسی روکنے ہاں؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دی زمین بغیر کسی وجہ تو قبضے دے اندر لین تو منع کیتا کہ آج دا مسلمان رک رہا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیناں بھراواں دا حق کھان تو منع کیتا کہ اسی رک رہے ہیں۔ 7 دن دے بعد جمعہ ہوندا ہے، ادھر سنیا دوسرے کنوں باہر۔ اج دے مسلمان دی یہ حالت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نبی پاک دے کول کوئی بھی بات سن دے فوری عمل کر دے۔ حدیث سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ دا طواف کرن واسطے گئے نے، حاجی یا عمرہ کرن واسطے گئے نے۔ جس وقت طواف شروع کر دینے، حجر اسود نو بوسا دے دینے، چوم دینے تے نال کہندے نے انی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود دے قریب جاندے نے، بوسا دیندے نے، چم دینے تے نال کہندے نے میں جاننا وا تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ کسی نو نفع دے سکنا نہ کسی نو نقصان پہنچا سکنا، نہ تو نفع نقصان دا مالک ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، میں اگر اللہ دے رسول نو بوسا دیندیا ہویا نہ دیکھدا تے تینوں میں کدی بھی بوسا نہ دیندا۔ میں اس وجہ تو تینوں چوم رہا کہ تینوں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا دیتا ہے۔ دیکھو کس قدر صحابہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے نال، آپ دے طریقے دے نال کس قدر محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی الفت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے جدوں مدینہ طیبہ دے اندر گئے نے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 16-17 مہینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی دی طرف بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے نے۔ آپ دے خاص ہے کہ اللہ رب العالمین کعبۃ اللہ نو قبلہ بنا دے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے میں کعبۃ اللہ نو لوکاں واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے۔ نبی پاک دی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین کعبۃ اللہ نو ساڈے مسلماناں واسطے قبلہ بنا دے۔ نبی پاک دی خواہش ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسی چاہندے ہو کہ بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھیے، سونیا جویں تسی آندے ہو میں اللہ رب العالمین تواڈی بات نو مان لینا وا۔ 17 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جا کے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر 17 مہینے بعد اللہ رب العالمین نے قبلہ نو تبدیل کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے عصر دی نماز بیت اللہ دی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ ایک صحابی نے نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے اور مسجد دے اندر گیا، دیکھیا لوگ نماز پڑھ رہے نے، تے صحابی رسول کہندے نے میں گواہی دینا وا، میں اللہ نو شاہد بنا کے کہنا وا کہ قبلہ بدل گیا، قبلہ بدل گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ جس وقت صحابہ نے اتنی بات سنی اور مسجد دے اندر صحابی دے کولو بات سنی، فوری رکوع دی حالت دے اندر کعبۃ اللہ دی طرف منہ کر دیتا ہے۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ غزوہ خیبر دا موقع ہے۔ اس وقت گدے گھریلو جڑے گدے نے حرام نہیں سن ہوئے، اس تو پہلے کھادے جا رہے سن۔ غزوہ خیبر دا موقع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی نبی پاک دے کول آندا ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ساتھی جڑے نے گدے ذبح کر کے کھا رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نے۔ ایک اور صحابی آئے نے، آگے یہی گل کہندے نے، نبی پاک خاموش نے۔ تیسرا صحابی اور آندا ہے، اللہ دے رسول گھریلو گدے ختم ہوندے جا رہے نے، بہت قلیل ہوندے جا رہے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی جا کے اعلان کر دے اللہ اور اس دے رسول نے گھریلو گدیاں دا گوشت حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ گھریلو گدے مسلماناں اُتے مومناں اُتے انہاں دا گوشت کھانا حرام اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر نے اللہ نے حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ ہنڈیاں پکا رہے نے، گوشت ابل رہا ہے۔ جس وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا کہ گدے مسلماناں تے حرام ہو گئے نے، سارے صحابہ نے وہ ہانڈیاں جڑیاں جنہاں دے وچ گوشت ابل رہا سی فوری پھینک دتیاں، روڑ دتیاں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کیتی۔ سمعنا و اطعنا، اللہ فرماندے نے جنہ لوکاں کیا سمعنا و اطعنا، اسی سن بھی لیا تے اسی من بھی لیا، و اولئک هم المفلحون، فرمایا اے لوگ کامیاب نے، اے لوگ کامرانیاں حاصل کرن والے نے، اے لوگ جنتی نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ او نے جنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت دا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی فرما برداری دا
حق ادا کر دیتا ہے۔ اس وجہ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے بارے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نبی دے صحابہ تے نبی دے جانشاراں تے راضی ہو گیا ہاں۔ اے میرے نبی دے صحابہ، میں اللہ رب العالمین تے راضی ہو گئے نے، میں انہاں نو اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ دیکھو جیڑا بھی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جن کلمہ پڑھیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق چلے گا، آپ دے طریقے نو اپنائے گا، آپ دے اسوہ حسنہ نو اپنائے گا، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنا اٹھنا بیٹھنا، لیل و نہار، لمحہ لمحہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق گزارے گا، ایسا بندہ جنتی ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے اسی عمل نہیں کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے نہیں چلیں گے، من مرضی دی زندگی بسر کریں گے، جتوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روکیا اتوں نہیں روکیں گے، تو یقیناً ایسا بندہ اللہ دی جنت دا مہمان نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق حضرات صحابہ جیسی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، حضرات صحابہ جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔